کیا ہوں گے؟ اب میں ان الفاظ کا وسیلہ پیش کرنے لگا ہوں، وہ الفاظ اللہ کو پیش کرنے لگا ہوں۔ اب رحمت حق نے کھانا مانگا، رحمت حق جوش میں آ گئی۔ اب جب رحمت حق جوش میں آتی ہے پتہ کیا اعلان ہوتا ہے؟ محبوب آپ تسلی رکھیں، آپ کی امت کے جس شخص کے سینے میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان تھا، ہمیں اللہ نے آج بخش دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ روز قیامت میری شرم ہے ان کے ہاتھ، میں گناہوں سے جو محجوب ہوا، خوب ہوا تو جو اللہ کا محبوب ہوا، خوب ہوا خوب ہوا خوب ہوا۔ اب اس مقام پر جو سفارش ہے، اس مقام پر جو پہنچنا ہے، اس سے پہلے یہ جو جس زندگی میں ہم ہیں اس کو کہتے ہیں عالم دنیا۔ کیا کہتے ہیں؟ عالم دنیا۔ اس سے پہلے جو زمانہ تھا ہمارا وہ تھا عالم ارواح کا، اب عالم دنیا ہے۔ اس کے بعد زمانہ ہے عالم برزخ، عالم آخرت، روز جزا۔ یہ ایک بہت لمبا سفر ہے۔ اب اس سفر پر ہم ابھی چل رہے ہیں۔ اب جس سفر میں ہمارا قیام ہے، مردوں کا، عورتوں کا، اس سارے مجمع کا، اس کو کہتے ہیں دنیا۔ یہ کیا نام ہے اس کا؟ عالم دنیا۔ اب اس دنیا میں ہم نے کیا کر کے جانا ہے، ہم کیا چیز ساتھ لے کر جائیں گے کہ جس جانے کے بعد وہ جو رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اور وہ ایمان ہمیں جنت تک پہنچا دے گا، رضا کے اعلیٰ درجوں تک پہنچائے گا، اس کے لیے یہاں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں، اس مذاکرے کو، اس سبق کو یاد کریں۔ ان میں سب سے پہلے جو چیز وہاں کی ضرورت ہے اور جس کا انتظام یہاں کرنا ہے، اس کے انتظام کے بغیر اگلی جتنی باتیں بھی ہیں وہ ساری بے فائدہ ہیں۔ ان میں سب سے پہلی چیز اس کا نام ہے اعتقاد۔ کیا نام ہے؟ اعتقاد، جس کو ہم عقیدہ بھی کہتے ہیں، عقائد۔ اب عقائد کس کو کہتے ہیں؟ اس سبق کو یاد کریں۔ عقیدہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم اپنے اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہو، نبی کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، قیامت کے بارے میں کیا عقیدہ ہو، آخرت، جنت، جہنم، تقدیر، ان سب کے بارے میں ہمارے عقیدہ کیسا ہونا چاہیے۔ اگر ہم یہ کہیں کہ جس کو اعتقاد نام اگر توحید کا ہے تو پھر رسالت کے بارے میں کیا ہوگا؟ اگر عقیدہ نام رسالت کا ہے، توحید نہیں ہے، اگر رسالت بھی ہے، بظاہر توحید بھی ہے، قیامت کے بارے میں ذہن ٹھیک نہیں۔ یہ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اعتقاد، عقیدہ، یعنی جس عقیدے کی بنیاد پر ہمارے اعمال کی تعمیر ہوگی، ہمارے اعمال بہتر ہوں گے۔ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟
اب عورتیں ہیں نا، مرد ہیں، اب مرد کو بھی عقیدے کا کوئی پتہ نہیں، عورت کو بھی کوئی پتہ نہیں. یہ عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ عقیدہ یعنی ایک اللہ کی ذات ہے، ایک اللہ کی صفات ہیں، ایک اللہ کے حقوق و اختیارات ہیں. یعنی ذات کے بارے میں بھی، صفات کے بارے میں بھی، اور اللہ کے حقوق و اختیارات کے بارے میں بھی. میرا کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ اب ہم میں سے اکثر لوگ، مرد بھی اور عورتیں بھی، ہم توحید کی اور عقیدے کی موٹی موٹی ایک تعبیر کو سمجھتے ہیں، توحید کو نہیں سمجھتے. بھئی کیا ہے توحید؟ کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں ہے. یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید کی اچھی تعبیر ہے. اگر اس توحید کو مولانا الطاف حسین حالی کی زبان میں سمجھیں تو وہ یوں فرماتے ہیں کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ تو عالم سے خفا میرے لیے ہے، اس نے سب کو میری وجہ سے چھوڑا تھا. ورنہ دنیا اور خواہشات دنیا بہت سج دھج کے آئی تھیں، بہت سج دھج کے آئی تھیں. اس کا بھی کئی بار دماغ چکرایا ہے، لیکن اس کے سامنے کوئی بھی چیز بڑی ہو کر آتی تھی میں سامنے آ جاتا تھا. اے امین ان کا کرم ہے، اے امین ان کا کرم ہے، یہ دل ان کا ہی رہا. اے امین ان کا کرم ہے کہ یہ دل ان کا ہی رہا، ورنہ اس دل لینے کو کتنے ہی خریدار آئے. اس دل کا سودا کرنے کے لیے بہت کو آئے تھے، لیکن ہم نے اس دل کا سودا نہیں کیا. یہ ہے مجدد کا سبق. اچھا یہ مجددی سبق ہے. لوگ کہتے ہیں خانقاہوں میں، مشائخ کے پاس تو لوگوں کے عقیدے خراب ہوتے ہیں، یہ تو پیر پرستی ہے، یہ بت پرستی ہے. یہ کیا توحید ہے کہ مجدد الفسانی جیسا آدمی جس کو اکبر نے جھکانے کی کوشش کی تھی، اکبر نے جھکانے کی کوشش کی کہ میرے آگے سجدہ کرو، اور آخری کوشش اس کی یہ تھی کہ اس نے ایک ایسی کھڑکی بنائی، ایسا در بنایا جس سے مجدد جھک کر اندر آ جائیں. اور اس وقت کا میڈیا کھڑا کیا کہ تم نے دنیا میں ڈنڈورا پیٹنا اس بات کا کہ دیکھو مجدد نے مجھے سجدہ کیا ہے، مجدد نے مجھے سجدہ کیا. حضرت مجدد بھی عظیم آدمی تھے. وہ جس وقت دربار میں داخل ہوئے نا تو انہوں نے پہلے پاؤں اندر کیے، پھر دھڑ اندر کیا، پھر سر اندر کیا. آخری موقع تھا جھکانے کا، مجدد کو جھکا نہ سکے. مولانا نواز جھنگوی شہید کہا کرتے تھے قربان مجدد تیری غیرت پر، قربان مجدد تیری غیرت پر. آخری موقع تھا جھکانے کا، نہ جھکا سکا، نہ جھکا سکا. اس کی اس توحید کو دیکھ کر حضرت مجدد کی، جس وقت علامہ اقبال آپ کے مزار پر حاضر ہوتے ہیں، مراقب ہوتے ہیں، اور قبر پہ بیٹھے بیٹھے جو تاثرات
امام ربانی کی قبر پہ بیٹھ کر اقبال پر برتتے ہیں. اقبال کہتا ہے اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے جس خاک میں پوشیدہ ہیں یہ صاحب اسرار. اس خاک کے ذروں سے شرمندہ ستارے جس خاک میں پوشیدہ ہیں یہ صاحب اسرار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں، اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. تو یہ جبین نیاز، یہ سجدہ، یہ سر کس کے لیے ہے؟ سب سے پہلی چیز اعتقاد، عقیدہ. سب سے بنیاد ہے یہ. اس بنیاد پر باقی چیزیں چلے گی. دل کے کسی وہم میں بھی، کسی خیال میں بھی، کسی جگہ بھی غیر کی پرستش نہ ہو. نہ زندے سے امیدیں ہوں، نہ مردوں سے ہوں. ہم تو کہتے ہیں مردوں سے امید نہ رکھو، ہم کہتے ہیں زندوں سے بھی اپنی توقعات کو ختم کر دو. زندے بھی کچھ نہیں کر سکتے، زندوں کے ہاتھ میں بھی کچھ نہیں ہے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ نے پچھلی صدی میں ان سے بہت عظیم کام لیا. حضرت فرمایا کرتے تھے کہ جب آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے، جب آپ پر کوئی غم آتا ہے، آپ اداس ہوتے ہیں، آپ کا سب سے پہلا خیال کہاں جاتا ہے؟ آپ کا پہلا خیال کہاں جاتا ہے؟ اب اس کو سوچیں کہ آپ پریشان ہوئے، میں پریشان ہوا، ہمارے خیالات کہاں جاتے ہیں پہلے؟ تو حضرت فرماتے تھے کہ جس آدمی کا پہلا خیال جہاں گیا وہی اس کا حاجت روا ہے. کدھر گئی توحید ہماری؟ اعتقاد کہاں گیا؟ اس سے ہوتا ہے، وہ کرتا ہے، وہ سب کچھ وہی کرے گا. تو دوستو یہ ہے پہلا سبق. مسئلہ توحید سلوک کا اعلیٰ درجہ ہے، پہلا سبق ہے. مسئلہ توحید، مسئلہ الہ، یہ پہلا سبق ہے، یہ پہلا سبق ہے. اس سبق کو اتنا پکایا جائے، اتنا پختہ کیا جائے کہ آپ کی نگاہ ہر چیز سے اٹھ جائے، آپ کی نگاہ ہر چیز سے اٹھ جائے. ہمارے حضرت شیخ نثار فتیح صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے. ماں سوا سے ہم گریزاں ہو گئے، یعنی کافر تھے مسلمان ہو گئے. دین و دنیا جان و دل، دین و دنیا جان و دل، ہوش و حواس سب فدائے روئے جانا ہو گئے، سب فدائے روئے جانا ہو گئے. کچھ تیرے عشقوں پہ صدقے ہوئے، کچھ تیرے غمزوں پہ قرباں ہوئے. خنجر ابروق سے جو بچ کر چلے وہ شہید تیغ بجگاں ہو گئے. خاک میں مل گئے ہم لیکن نثار، اب تو لائق بابوں سے جانا ہو گئے. ماں سوا اندر سے نکل جائے، اندر کی دنیا میں وہ ہو اور کچھ بھی نہ ہو. بس یہ ہر عورت کا، ہر مرد کا یہ یقین ہو.
یہ ہے توحید. یقین جانے ہمیں توحید کی معمولی درک بھی نہیں, توحید کی معمولی سمجھ بھی ہو نا تو ہمارے بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں, بہت سارے مسئلے ختم ہو جائیں. آج کل مردوں میں عورتوں میں ایک بیماری چل پڑی ہے نا, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں اس کو انزائٹی ہو گئی ہے, اس کو انزائٹی ہے. کسی عارف سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ انزائٹی کیا ہوتی ہے؟ انہوں نے فرمایا جب اللہ کی مرضی پہ اختلاف شروع ہو جائے نا پھر بندے کو انزائٹی ہو جاتی ہے. بندہ اللہ کی نہیں مانتا نا پھر اس کا دماغ خراب ہو جاتا ہے. تو توحید کیا ہے؟ توحید یہ ہے اپنا دل, اپنی سوچ, اپنی فکر, اپنے خیالات یہ ہمہ وقت اللہ کی ذات کے ساتھ لگائے رکھو, اللہ کے ساتھ جوڑے رکھو. ہم نے کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, اللہ ہی کے کرتے ہیں, اللہ کے علاوہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا. پتہ نہیں تھوڑی دیر کے بعد ہمارا ذہن کیوں خراب ہوتا ہے. تو سب سے پہلا سبق کیا ہے؟ اعتقاد. اب صحابہ کرام کو اللہ نے یہ دولت دی تھی, صحابہ کو, ان کو اللہ نے جب یہ دولت دی نا, اللہ کو ان کو یہ دولت دے کر خود اللہ کو بہت پسند آئی. نہیں سمجھے؟ اللہ نے جب یہ دولت صحابہ کو دی بھی خود, اور پھر اللہ کو بہت پسند آئی نا. اور جب اللہ نے پسند کی تو پسند کرنے کے بعد اللہ نے آپ کو مجھے کہا ایسی توحید لاؤ بھائی, ایسی توحید لاؤ, ایسی سوچ لاؤ, ایسے خیال لاؤ, ایسی فکر لاؤ. کیسی؟ جیسے میرے نبی کے صحابہ لے کر آئے. اب آپ ان صحابہ کے اندر کیا چیز تھی؟ میں اس بات کو بھول نہ جاؤں کیونکہ عورتیں بھی سامعات سننے والی ہیں. ایک ایمان والی, ایک اللہ کی نیک بندی صحابیات میں سے جس کو اللہ کی توحید کا یہ درجہ نصیب ہے, یہ کیفیت نصیب ہے کہ گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں, گھر میں کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں, پہننے کا بھی پورا سامان نہیں, اوڑھنے کے لیے کوئی چیز نہیں. اتنا لباس, اتنا کپڑا موجود ہے جس سے شوہر اپنے سطر کو چھپا کر نماز پڑھتا ہے اور نماز پڑھ کر جلدی چلا جاتا ہے. ایک دن اللہ کے پیغمبر نے پوچھا یہ تمہارا بھائی بہت جلدی جاتا ہے. صحابہ کہنے لگے حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو, آپ خود پوچھیں اس سے. اس نے کہا حضور میرے گھر میں کپڑے کا کوئی خاص انتظام نہیں, میں یہ کپڑا جا کر اپنی بیوی کو دیتا ہوں جس سے وہ اپنا پردہ کرتی ہے, سطر چھپا کر نماز پڑھتی ہے. معلوم ہوا کتنے پریشان حالات ہیں, یہ کتنی مشکل میں ہے یہ. اب غنیمت کا سامان آیا, اللہ کے پیغمبر اس گھر میں کپڑے بھیجتے ہیں, چربی بھیجتے ہیں, گوشت بھیجتے ہیں, کھانے کا سامان بھیجتے ہیں. اب یہ سامان جب اس صحابی کے گھر پہنچتا ہے, گھوڑے کی یا اونٹ کی آہٹ کی آواز سنائی دیتی ہے تو بیوی اپنے خامن سے پوچھتی ہے, بیوی خامن سے پوچھتی ہے کہ کہیں ہمارے حالات کی خبر مسلمانوں کو تو نہیں ہو گئی, کہیں ہماری پریشانی لوگوں تک تو نہیں پہنچ گئی. تو خامن نے آگے سے جواب میں کہا ہاں اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تمہارے کیا پریشانی ہے, تو میں نے اپنے حالات بیان کر دیے تھے. میری ماؤں بہنوں بیٹیوں سنو, یہ توحید تھی. اس ایمان والی خاتون نے اپنے شوہر سے یہ کہا کہ اگر اسلام میں اس بات کی اجازت ہوتی
کہ کوئی عورت اپنے شوہر کو طلاق دیتی تو آج میں تجھے فارغ کر دیتی، آج میں تجھے طلاق دے کے گھر سے نکال دیتی. کیا اللہ ہمارے لیے کافی نہیں تھا؟ اللہ کافی نہیں تھے ہمارے لیے؟ اللہ نے توحید سمجھائی نبیوں کے راستے سے. ابراہیم علیہ السلام، یونس علیہ السلام، ایوب علیہ السلام، یہ سارے پیغمبر کتنی بڑی آزمائش کی بھٹیوں سے گزرے. کتابوں میں نہیں لکھا. فرشتوں سے پوچھتے ہیں خود آئے ہو کہ بھیجے گئے ہو؟ کہتے خود آئے ہیں. کیا ہمارے اللہ کو نہیں پتا ہمارے بارے میں؟ نہیں پتا اللہ کو ہمارے بارے میں کہ میں اس کی مخلوق میں سے کوئی آدمی یہاں موجود ہوں اور اس پریشانی میں ہوں میں. یہ ہے ایمان والی عورت. معاف کرنا، جب اندر کی دنیا میں اللہ کا دین نہیں ہے نا، مرد بھی باغی ہوئے، عورتیں بھی باغی ہوئی. کئی عورتیں، کتابوں میں لکھا ہے کہ عورت کی وفاؤں کا پتہ مرد کی غریبی میں چلتا ہے. جب اس کا ہاتھ خالی ہوتا ہے پھر پتہ چلتا ہے عورت کی وفا کا. اب معاف کرنا، بات چلی پڑی ہے. اب ایک عورت نے مجھے فون کر کے کہا حضرت میرا خاوند بڑا بیوقوف آدمی ہے. کیا کہا؟ بڑا بیوقوف ہے. میں کہ خیریت ہے، کیا ہو گیا؟ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ اس عورت کا اپنے خاوند کے بارے میں یہ جذبہ ہے کہ بیوقوف ہے، یہ نہ سمجھ آدمی ہے، یہ اس کو سمجھایا کریں آپ. ہاں، اب اگر اللہ کا دین اس کے پاس ہوتا، اللہ کی توحید ہوتی اس کے پاس، تو اللہ کے پیغمبر کی تعلیمات کہ حضور نے فرمایا اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورتوں سے یہ کہتا کہ اپنے خامد کو سجدہ کریں. یہ ہے کہ نہیں ہے؟ آپ سارے سن کر یہ بات تو شیئر تو ہو گئے ہیں. میں نے کسی جگہ یہ بیان کیا تو ایک خاتون نے چیخ ماری اندر سے. اس نے کہا حضرت میرا کیا ہوگا پھر، میں تو خامد کی اتنی نافرمان ہوں. لیکن بات یہ ہے کہ میرے خامد کے اندر بھی تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بات بات پہ گالیاں دیتا ہے، بات بات پہ مارتا ہے. تو میں نے کہا میں نے اللہ والوں سے سنا ہے کمینے مرد کی ایک علامت ہوتی ہے، کمینے مرد کی علامت ہوتی ہے. کمینہ مرد گالی بھی دیتا ہے مارتا بھی ہے، گالی بھی دیتا ہے اور مارتا بھی ہے. میں نے کہا تھوڑا سا حوصلہ رکھنا، کمینی عورت کی بھی ایک علامت ہے، کمینی عورت کی بھی ایک علامت ہے. وہ کیا ہے کہ جب دیکھتی ہے مرد کوئی زیادہ شریف ہے وہ کھڑے ہو کر اس پہ زبان چلانا شروع ہو جاتی ہے، اور اس وقت تک اس کو آرام نہیں آتا جس وقت تک دو چار تھپڑ اسے نہ کھا لے. تو بہرحال دوستو یہ تربیت کا ماحول ہے، اصلاح کا ماحول ہے کہ ہر طرف سے بندے کو اپنی تربیت کا، اپنی اصلاح کا خیال رکھنا چاہیے. تو سب سے بنیادی چیز کیا ہے؟ اعتقاد. سب سے بنیاد ہے اعتقاد. اب اپنا عقیدہ ٹھیک رکھنا، عقیدہ ٹھیک رکھنا، اور اس عقیدے کے بعد پھر اعمال کی توفیق اللہ سے مانگنا. اب دیکھیں یہ ایک عقیدے کی بات میں نے عرض کی. اب جو سلوک کا سبق ہے نا، سلوک کے اسباق میں سے اللہ والوں سے یہ سنا ہے کہ ایک یہ توحید کی ظاہری باتیں ہیں، ایک اس کی حقیقت ہے، ایک اس کی شریعت جس کو کہتے ہیں نا شریعت، وہ اس بات پر بحث کرتی ہے کہ یہ نماز کے اندر کتنے فرض ہیں؟ بولو، نہیں پتہ کسی کو؟ 13 فرض ہیں. کتنے فرض ہیں؟ 13 فرض ہیں. اب یہ عورتیں بھی سن رہی ہیں نا، نماز کے اندر کتنی باتیں فرض ہیں؟ کتنے اندر ہیں اور کتنے باہر ہیں؟ بولو، 7 باہر اور 6 اندر. شریعت کی بحث یہ ہے کہ ایک نماز کے لیے یہ 13 چیزیں ہونی ضروری ہیں. میں مسئلہ سمجھا رہا ہوں. بدن پاک ہو،
کپڑے پاک ہو، جگہ پاک ہو، اور صدر چھپا ہوا ہو، منہ قبلے کی طرف ہو، وقت کی پہچان ہو، اور کیا ہو؟ نیت۔ تکبیر تحریمہ ہو، قیام ہو، رکوع ہو، سجدے ہوں، آخری بات سمجھ گئی ہے؟ اب شریعت اس پہ بحث کرتی ہے۔ اب جس کو سلوک کہتے ہیں، طریقت کہتے ہیں، معرفت کہتے ہیں، آپ نے یہ ظاہری چیز پوری کر دی، آپ نماز میں کھڑے ہونے کے قابل ہو گئے۔ طریقت یہ کہتی ہے کہ جب آپ نماز میں کھڑے ہوئے تھے، آپ نماز میں کھڑے ہو کر کہاں تھے؟ کھڑے ہو کر۔ اسی طرح ایک ہے عقیدے کی ظاہری تعبیر اور ایک ہے اس کی حقیقت۔ تو جس وقت تک عقیدے کی تعبیر بھی صحیح ہو اور اس کی حقیقت بھی صحیح ہو، پھر آپ کا عقیدہ ٹھیک ہے، پھر آپ کا عقیدہ کیا ہے؟ آپ حیران ہو جائیں گے اللہ والوں کے حالات پڑھتا ہے نا جب آدمی۔ ایک اللہ والے نے لکھا کہ آپ کو کسی سے دنیا میں کام پڑ گیا ہے، کام پڑ گیا ہے، آپ ایک دفعہ اس کو کہیں، کتنی دفعہ کہیں؟ دوسری دفعہ یاد کرائیں، تیسری بار پھر کہہ دیں، چوتھی بار کہنا شرک ہے، چوتھی بار کہنا کیا ہے؟ شرک۔ پھر اس کو نہیں کہنا۔ حضرت مولانا عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ جب بیان فرمایا کرتے تھے تو بیان کے اندر فرمایا کرتے تھے سب کو کلمے کا یقین نصیب ہے، سب کو اللہ کی توحید نصیب ہے۔ تو ظاہر بات ہے ہم سارے مچل جاتے ہیں آگے سے کہ ہم سے پکا موحد کون ہے؟ اور فرمایا کرتے میں آپ کو اب توحید کا ایک سبق سمجھا رہا ہوں، یہ دیکھو تمہارے اندر ہے، اگر نہیں ہے نجات نہیں ہے بھائی۔ اب وہ سبق کیا ہے؟ یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے۔ کال سے شرک کرنا، کال سے، کس سے؟ چال سے شرک کرنا، حال سے شرک کرنا۔ کسی مالدار کو دیکھا، کسی دنیا دار کو دیکھا، کسی پیسے والے کو دیکھا، اس کے سامنے بیٹھ کے اپنا رونا شروع کر دیا، بھائی حالات ہی ٹھیک نہیں ہے، بہت ہی پریشان ہوں، بڑا غمگین ہوں، آج کل حالات مزے کے نہیں ہیں، تاکہ اس کو پتہ چل جائے بندہ بہت غریب ہے۔ کسی مالدار دنیا دار کو دیکھا، بس کبھی کپڑے ادھر کرتا ہے، کبھی ادھر کرتا ہے، تاکہ اس کو پتہ چل جائے کہ بندہ انتہائی ضرورت مند ہے۔ چال بنا دی، کال بنا دی، حال بنا دیا۔ جس وقت بندے کی توقعات اور امیدیں، حضرت تھانوی نے لکھا ہے کہ اپنی اولاد سے وابستہ ہو جائیں، یہاں تک کہ بیوی سے وابستہ ہو جائیں، یہ شخص رسوا ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا، یہ رسوا ہوئے بغیر رہ نہیں سکتا، کیونکہ اس کی نگاہ ہی نہیں اللہ پر، اس کی تو نگاہ ہی نہیں اللہ پر۔ تو ہر طرح سے دنیا سے اور دنیا والوں سے اور مافیا سے ہٹ کٹ کر خیال کہاں جائے؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف جائے۔ اور جب اللہ کی طرف گیا بس یہ ہو گیا اللہ کا ولی، یہ کیا ہو گیا؟ یہ اللہ کا بندہ ہے یہ۔ اب میں نے عرض کیا نا جیسے صحابہ کی مثال دی، صحابہ کرام، اب جن کو توحید نصیب ہے ان کے حالات کیسے ہیں؟ آپ سب سمجھتے ہیں مدائن جب فتح ہوا، کسریٰ کے بادشاہ کا تاج ایک صحابی لے کر آیا۔ پورے صحابہ کی تاریخ میں، صحابہ کی تاریخ میں کسریٰ کے بادشاہ کا تاج کس صحابی نے لایا تھا؟ تاریخ خاموش ہے۔ جب تاج اٹھا کر لے آیا، امیر لشکر نے پوچھا وہ اللہ کے بندے اتنا بڑا کارنامہ تو نے کیا، کیا نام ہے تمہارا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ اس صحابی نے آگے سے جواب میں کہا امیر لشکر جس کے لیے میں نے یہ کام کیا ہے نا اس کو میرا نام آتا ہے۔
اس کو میرا نام آتا ہے۔ اللہ اکبر۔ قرآن ایسے نہیں کہتا فمن کان یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا۔ جو اللہ کی ملاقات کا غرضی ہے نا، وہ دو کام کرے گا۔ کتنے کام کرے گا؟ عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ۔ رات کو اٹھ کے 2 رکعت نماز تہجد پڑھ لی، صبح لوگوں کے سامنے آنکھیں ملنے شروع ہو گئی۔ کیوں بزرگ خیر ہے جی؟ بس رات کو ذرا بر وقت اٹھ گیا تھا، جلدی اٹھ گیا تھا، تاکہ پتہ چل جائے، پتہ چل جائے۔ تو جس کو توحید نصیب ہوتی ہے وہ اپنے احوال کو چھپاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اور حضرت ہمارے فرمایا کرتے تھے جس کو توحید نصیب ہوئی، جس کو اللہ نصیب ہوا، اس کی خبر پھر واپس نہیں آتی۔ پھر کس سے پوچھیں بلا منزل جانا کا پتہ، ان کو لگ جاتی ہے چپ جن کو خبر ہوتی ہے، جن کو خبر ہوتی ہے۔ تو دوستو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اعتقاد، یقین، یعنی اللہ نصیب ہو جائے نا۔ میں نے ایک عارف کے حالات پڑھے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پورا قرآن غور سے دیکھا، پورے قرآن کو، اور پورے قرآن میں جب میں نے غور کیا، تدبر کیا، فکر کی، تو مجھے یہ خیال ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ پورا قرآن نازل نہ بھی کرتے نا، پورا قرآن، تو 3-4 آیتیں ایسی تھیں جس پہ اگر انسانیت کا عمل ہو جاتا تو سارے پاس تھے۔ کہتے ہیں کہ جب پہلے ہی میں نے اس آیت کو پڑھا نا، اس آیت کو، جب میں نے قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھا تو میرے تو سارے غم ہی ختم ہو گئے، میرے سارے غم ختم ہو گئے، ساری پریشانی میری ختم ہو گئی۔ اگر ہمیں توحید نصیب ہے نا تو اس آیت کے بعد شاید ہمیں بھی غمگین زیادہ نہیں رہنا چاہیے۔ تبھی غم الگ چیز ہے، انسان کو آتے رہتے ہیں، لیکن وہ غم جس غم سے انسان کا حال متاثر ہو جائے، جس سے اس کا، یہ نقطہ سمجھنے والا ہے۔ پریشانیوں میں، غموں میں اللہ کے نبی بھی روئے ہیں، اللہ کے نبی بھی روئے ہیں۔ آپ کی بیٹوں کی جدائی ہوئی تو اللہ کے نبی رو رہے تھے اس وقت۔ ایک صحابی کہنے لگے حضور آپ بھی روتے ہیں؟ اور فرمایا بھائی میں رونے سے منع نہیں کرتا، میں تو پیٹنے سے منع کرتا ہوں، چلانے سے منع کرتا ہوں۔ تبھی غم الگ چیز ہے، لیکن وہ غم جس غم میں اللہ کی ذات پر شکایت پیدا ہو، شکوہ پیدا ہو، اعتراض پیدا ہو، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کو اللہ کی توحید نصیب نہیں ہے۔ جیسے کوئی فوت ہو گیا نا، عورتوں نے دوپٹے گلے میں ڈال دیے، کہنا شروع ہو گئی یا اللہ یہ کیا کیا تو نے ہمارے ساتھ، یا اللہ یہ کیا کیا آپ نے ہمارے ساتھ، کیوں ہوا ایسا ہمارے ساتھ، یہ گلہ ہے۔ ورنہ غم آیا روئے بھی، اور زبان سے مومن کی شان یہ ہے، وہ کہتا ہے انا للہ و انا الیہ۔ مسئلہ سمجھ آ گیا نا؟ رونا یہ توحید کے خلاف، پریشان ہونا توحید کے خلاف، یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ مخلوق ہے۔ یہ پریشانیوں سے پاک، رونے سے پاک، غموں سے پاک کون ہے؟ اللہ۔ اب اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس آیت کو پڑھا نا، اس آیت کو پڑھنے کے بعد میرے سارے غم ختم ہو گئے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ۔ اللہ فرماتے ہیں جب میں خیر کا ارادہ کر لوں تو تمہیں نقصان دینے والا، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ میں خیر کا ارادہ کر لوں تو تمہیں نقصان پہنچانے والا، اور میری طرف سے خیر کے فیصلے ہو جائیں
تو تمہیں شر پہنچانے والا ہے کوئی؟ کہ اس آیت کو میں نے پڑھا، میرے سارے غم ختم ہو گئے. میں نے کہا یا اللہ سب کچھ تو ہی کرتا ہے اور تجھ ہی سے ہوتا ہے اور تو ہی کرنے والا ہے. اس سے میرا تو عقیدہ ٹھیک ہو گیا. اور دوسری پریشانی انسان کو دنیا میں رزق کی ہے. کس کی ہے؟ میں کئی بار سوچتا رہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت اپنی 3 نسلوں کا آگے کا غم ہے. یہ کہاں سے کھائیں گے؟ یہ کہاں سے کھائیں گے؟ یہ بھی کرو ان کے لیے، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. اللہ اکبر. اس سے بڑی بد اعتقادی بھی اللہ پہ اور کچھ نہیں. اچھا کہ یہ کھائیں گے کہاں سے؟ اور جو کھلانے والا ہے اس نے کہا ہے کہ زمین پہ چلنے والا کوئی چوپایا ایسا نہیں جس کا رزق میرے ذمہ نہ ہو. جس کا رزق کیا ہو؟ میرے ذمہ نہ ہو. اب میں نے کہا یا اللہ جب رزق بھی تیرے ذمہ ہے تو ہی دیتا ہے، یہ پریشانی بھی ختم ہو گئی، عقیدہ بھی ٹھیک ہو گیا. اب رزق کا مسئلہ، اس رزق کے مسئلے پر آپ سے ایک بات کروں. یہ جتنے مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، آج کل ایک بڑی بیماری ہے، مہنگائی کا رونا روتے ہیں. بہت مہنگائی ہو گئی تھی، بہت مہنگائی ہو گئی. حکومتوں کے خلاف جلوس نکالو، جلسے کرو، یہ حکومت والوں نے ایسا کر دیا، وزیروں نے ایسا کر دیا. میں نے ایوب دور کی اخباریں پڑھی ہیں، یحییٰ خان کے دور کی اخبار پڑھی ہے، بھٹو کے دور کی اخبار بھی دیکھی ہے، ضیاء الحق کے زمانے کی بھی دیکھی ہے، بے نظیر کا تو نواز شریف، یہ لوگوں کا دور تو ہمارے سامنے کا ہے. آپ یقین کریں کہ اس زمانے کے اخباروں میں بھی لکھا ہے کہ چینی مہنگی ہو گئی ہے، اس کے خلاف کل جلوس ہوگا. آٹا مہنگا ہو گیا، اس کے خلاف کل جلوس نکالیں گے. حضرت مالک بن دینار فرماتے تھے اگر گندم کا 1 دانہ 1000 درہم کا بھی ہو جائے پھر بھی رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. پھر بھی رزق کا وعدہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. پھر بھی رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اب کہتے ہیں سیلاب نے سارے پنجاب میں تباہی مچا دی، ساری چاولوں کی فصل ختم ہو گئی. نہیں ختم ہوئی. اچھا نہ ڈرو، نہ ڈرو، نہ ڈرو. اللہ تعالیٰ کسی کو بھوکا نہیں رکھیں گے. یہ سارا اس کے کارخانے سے آئے گا، آتا رہے گا، پھر بھی دیتا رہے گا. وہ رزق کا وعدہ ہے اس کا. اب عورتوں میں، مردوں میں یہ بیماری اس قدر پھیلی، اس قدر پھیل گئی کہ بس اٹھتے بیٹھتے بہت مہنگائی ہے، بہت مہنگائی ہے، کیا کریں کیا کریں. ایک کفن چور کا واقعہ حضرت امام غزالی نے لکھا ہے. بعض اللہ کی نیک بندیاں ہوتی ہیں نا، اللہ کے نیک بندے بھی ہوتے ہیں، اس لیے کسی جنازے کی اطلاع آ جائے نا، کسی جنازے کی اطلاع، تو اس جنازے میں سیاسی طور پہ شرکت نہ کیا کریں، اللہ کی رضا کے لیے جایا کریں. یہ مومن کے مومن پہ حق ہے کہ اس کے جنازے میں شرکت کی جائے. حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا حضرت میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. اس نے کہا کیا گناہ ہے تمہارا؟ اس نے کہا حضرت گناہ میرا یہ ہے کہ میں کفن چور ہوں. غربت کے زمانے تھے، کفن کپڑا مہنگا تھا، تو میں اکثر میتوں کے کفن اتارتا تھا اور پھر وہ کسی اور جگہ بھیج دیتا تھا. لیکن ایک دن جب میں کفن کھینچنے لگا تو جس عورت کا وہ کفن تھا نا، وہ آگے سے آواز دے کے کہہ رہی ہے کہ ایک بخشا ہوا ایک بخشی ہوئی کا کفن اٹھا رہا ہے. ایک بخشا ہوا آدمی بخشی ہوئی عورت کا کفن اٹھا رہا ہے. اس نے کہا حضرت یہ کیا مطلب اس کا؟ فرمایا نیت تو تیری ٹھیک نہیں تھی، تو کفن چور تھا، لیکن وہ جو اللہ کی بندی تھی جس کا جنازہ تھا، بعض جنازے ایسے ہوتے ہیں کہ ان میں جنازے میں شرکت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنازہ پڑھنے والوں کی مغفرت کر دیتے ہیں. اب تو اس مردہ جس کے جنازے میں تھا، اللہ نے تجھے بخش دیا ہے. حضرت امام فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھا آخر اتنے میتوں کے تو نے کفن نکالے،
میتوں کو کس حال میں دیکھا، میتوں کو کس پوزیشن میں دیکھا؟ اس نے کہا حضرت یہ سوال میں نے آپ سے کرنا تھا کہ جب بھی میں کفن اتارنے کے لیے نیچے اترتا تھا اکثر میتیں الٹی پڑی ہوتی تھی، الٹے پڑے ہوتے تھے، حضرت اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی دو وجہ ہیں۔ کتنی وجہ ہیں؟ دو وجہ۔ اور یہ بات مکاتیب رشیدیہ میں حضرت گنگوئی نے بھی لکھی ہے۔ فرمایا مرنے کے بعد جو لوگ جن کے چہرے قبلوں سے پھرتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو رزق کے معاملے پہ اللہ پر اعتبار نہیں ہوتا، رزق کے مسئلے پر اللہ پہ اعتبار نہیں ہوتا۔ اور یہاں تک حضرت گنگوئی فرماتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علماء کے گستاخ ہوتے ہیں، علماء کے کیا ہوتے ہیں؟ گستاخ ہوتے ہیں۔ اور حضرت تو اتنی کھلے عام بات کیا کرتے تھے کہ فرمایا اگر کسی کو یقین نہ آئے تو وہ کسی گستاخ عالم کی قبر کو کھول کے دیکھ لے کہ مرنے کے بعد جو ہی اس کو دفن کیا جاتا ہے وہ الٹا ہو جاتا ہے، اس کا چہرہ قبلے سے اللہ پھیر دیتے ہیں۔ تو فرمایا پورا قرآن نازل نہ بھی ہوتا تو پہلی بات عقیدے کی، اور دوسری بات رزق کی، اور تیسری فرمایا قرآن میں آتا ہے فذکرونی، اللہ کہتے تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ تو اس نے اپنی دوستی کی ترتیب بھی بتا دی کہ تو یاد کر میں تجھے یاد کروں گا۔ تو جب یہ 3 آیات میں نے پڑھ لی تو ان 3 آیات کے بعد پھر مجھے ضرورت محسوس نہیں ہوئی کہ اگر اللہ پورا قرآن نہ بھی بھیجتے تو یہی میرے لیے کافی ہے۔ تو بہرحال ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم اپنے بنیادی طور پہ عقیدے کی ٹھیک کرنے کی فکر کریں، صحیح ہے نا؟ عقیدہ ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اور جب عقیدہ ٹھیک ہوگا انشاءاللہ پھر اعمال ہمارے ٹھیک ہوں گے، پھر ہمارے اخلاق ٹھیک ہوں گے، پھر ہمارا کردار ٹھیک ہوگا، معاملات ٹھیک ہوں گے، معاشرت ٹھیک ہوگی۔ یہ سارے موضوعات ہیں انشاءاللہ، اس پر تھوڑی تھوڑی بات مختلف اوقات میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ہوتی رہے گی۔ آپ سے کوئی پوچھے کہ اس بات کا تعلق کس عنوان سے ہے تو آپ کہیں گے یہ ہے تزکیہ۔ کیا ہے؟ تزکیہ۔ یہ کیا ہے؟ تزکیہ۔ اب خانقاہ کا، صحبت اہل اللہ کا، علماء کا سب سے بنیادی پیغام کیا ہے؟ تزکیہ۔ اور نبیوں کی بعثت کا مقصد بھی کیا ہے؟ تزکیہ۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، یہ ہے ویزکیہم۔ اب اللہ تعالیٰ ویزکیہم کی حقیقت ہمیں نصیب فرمائے۔ اب اس پر انشاءاللہ ہماری محنت ہوگی، کوشش ہوگی، فکر کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اس کے اثرات مرتب فرمائیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ؟ ایک تو اس کی محنت کرنی ہے۔ اب دوسری چیز جو ہے اللہ سے شناسائی پیدا ہو جائے، تزکیہ بھی ہو جائے اور اس کے ساتھ ہمیں تصفیہ نصیب ہو۔ تصفیہ کا مطلب یہ ہے کہ باطن کی صفائی ہو جائے، دل صاف ہو جائے، اور دل کے صاف ہونے کے لیے یہ بات انتہائی ضروری ہے کہ انسان اپنے دل میں کسی مسلمان کی کدورت نہ رکھے، کسی کی کدورت نہ رکھے، کسی مسلمان کے خلاف سازشیں پکانا، کسی مسلمان کے خلاف حسد کرنا، کسی مسلمان کے بارے میں تدبیریں بنانا، جس دل میں ہوگا نا اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے۔ اچھا، اس دل میں اللہ نہیں آئیں گے، اس دل میں اللہ کا نہیں ٹھہرتے۔ یہ دل اللہ کی گزرگاہ ہے، تو جو اللہ کی مخلوق کے بارے میں منفی سوچیں رکھے اس دل میں اللہ نہیں آئے گا۔ دل کو صاف کرو مخلوق سے، پھر اللہ کا نام یاد کرو، اس میں اللہ کا نام، اور جس وقت آپ اللہ کا نام لینا شروع کر دیں گے اس سے دل کی صفائی نصیب ہوگی۔ اس کو تصفیہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ تصفیہ۔ اور تزکیہ اور تصفیہ یہ دونوں نور علی نور ہیں، نور علی نور ہیں۔ تو تزکیہ کی بھی فکر کرنی ہے اور تصفیہ کی بھی فکر کرنی ہے۔ ہمارے طریقہ عالیہ میں بنیادی طور پر ایک اہم وظیفہ ہے جس کو میں اکثر عرض کرتا ہوں،
یہ اللہ کا وظیفہ ہے. کس کا وظیفہ ہے؟ اور ایک وظیفہ نبی کا ہے. ایک وظیفہ نبی کا ہے اور ایک وظیفہ. تو معلوم ہوا کہ جو وظیفہ اللہ کرتے ہیں وہ بھی کوئی بڑا طاقتور وظیفہ ہے، اور جو وظیفہ نبی کرتے ہیں وہ بھی طاقتور ہے. اکثر عورتیں پوچھتی ہیں، مرد پوچھتے ہیں جی کوئی ایسا مضبوط وظیفہ ہو نا جی جس سے سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں، جس سے سارے مسئلے سیدھے ہو جائیں. اللہ کے نام سے بڑا مضبوط وظیفہ اور کوئی نہیں. دوسری وہی ہے، اللہ فرماتے ہیں وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ، وَاذْكُرِ اسْمَ، میرے محبوب پیغمبر آپ مجھے یاد کریں میرے نام سے. تو میرا نام کیا ہے؟ اللہ 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 اللہ. اب یہ جو اللہ اللہ کا وظیفہ ہے نا، یہ زبانی بھی کریں اور قلبی بھی کریں. یعنی اللہ 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 اللہ. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے دے نا. اب قلب پہ نہیں ہو رہا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دل پہ اگر خیالات اور وسوسوں نے پکڑا ہوا ہے تو آپ زبان سے بھی ذکر چھوڑ دیں. زبان بھی ایک لطیفہ ہے، اس سے بھی ذکر کریں. اب یہ ہمارے طریقے کی خاص بنیادی چیزیں ہیں. بہت سے لوگ مغالطوں کا شکار ہوئے، بہت سے لوگ اس کا شکار ہوئے، مغالطوں کا. زیادہ لمبے چکروں میں نہ پڑو، عقائد ٹھیک کرو، معاملات ٹھیک کرو، اخلاق ٹھیک کرو، کردار کو ٹھیک کرو. یہ تھوڑا ذکر بھی اتنا جاندار ہو جائے گا نا کہ آپ حیران ہو جائیں گے. اور بہت کچھ آپ کر رہے ہیں لیکن عقیدہ ٹھیک نہیں، معاملات ٹھیک نہیں، اعمال ٹھیک نہیں، اخلاق ٹھیک نہیں، تو یہ وظیفہ پھر کچھ کام نہیں کرے گا. تو اب اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ زبانی کریں اس طریقے سے کہ اپنا کان سنیں. اللہ 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 اللہ. یہ ہمارے طریقے کے مطابق ہے. اس کو یک ضربی کہتے ہیں. اللہ 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 اپنے کان سنیں، اور پھر تھوڑی دیر کرنے کے بعد اسی ذکر کو دل پہ تصور سے اللہ اللہ اللہ، یہ اس کا مراقبہ ہے. ٹھیک ہے نا. پھر سوچ سے کرنا ہے، خیال سے. یہ وظیفہ کس کا ہے؟ نبی کا. اور دوسرا وظیفہ ہے اللہ کا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی، اللہ کہتے ہیں میں اپنے نبی پر درود پڑھتا ہوں. میں اپنے نبی پر کیا کرتا ہوں؟ درود پڑھتا ہوں. تو بس یہ دو وظیفے پابندی سے کرو. اور تیسرا عمل قرآن کریم کی تلاوت. بس یہی خاندان نقشبند کا بنیادی وظیفہ ہے. لمبے چکروں میں نہ پڑو. ہمارے طریقے کا مقصود نہ کشف ہے، نہ خواب ہیں، نہ کوئی ماورائی چیزیں ہیں، نہ دوسری دنیا کی سے وابستگی ہے. بس صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے ٹھیک ہو جائیں. ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. مجھے ایک بات آپ کو رہ گئی جو میں نے بہت سے اللہ کے بندوں کو سنائی ہے. انہوں نے کہا یہ بات ہمارے لیے نئی ہے. یہ عورتیں بھی ہم پریشان ہیں نا، سارے مرد بھی پریشان ہیں. آپ میں سے کوئی ایسا آدمی ہے جو پریشان نہ ہو؟ ہاتھ کھڑا کرے ذرا. کھڑے ہو جائیں. مولانا صاحب کہتے ہیں میں پریشان نہیں ہوں. یہ دیکھو جن نہ ہو. مبارک ہو آپ کو. ہم تو تن ہما داغ داغ شد. ادھر سے دیکھو آپ، ادھر دیکھو آپ. جس نے مجمع میں ڈاکٹر صاحب دیکھنا ہو، ٹھیک ہے نا، اللہ آپ کو غموں سے بچائے سب کو. کوئی آدمی ایسا نہیں ہے سوائے اس مولوی صاحب کے جو غمگین نہ ہو، جو غمگین نہ ہو. غم ہی غم ہے. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. خوشی کے ساتھ دنیا میں ہزاروں غم بھی ہوتے ہیں. جہاں بجتی ہیں شہنائیاں وہاں ماتم بھی ہوتے ہیں. ہاں، ادھر کی نہ خوشی پکی ہے تو نہ غم پکا ہے. ہمارے حضرت حلقوں میں فرمایا کرتے تھے تھا باندھا ہے ہی کوئی نہیں. اللہ نے فارغ کسی کو رکھا ہی کسی کو نہیں ہے.
پیسوں سے جیب بھر دیا، ساتھ کو بیماری لگا دی، چل بھائی ادھر پیسے ٹھیک ٹھاک ہیں، ادھر سے پیچھے سے بٹن دبا دیے، چل اب ادھر پیسے نہیں ہیں، صحت تو دے دی ہے لیکن صبح شام اس غم میں لگاؤ یار پیسہ کہیں سے آ جائے۔ اب کسی کے پاس پیسے ہیں، صحت نہیں ہے، صحت ہے پیسے نہیں ہے، ہاں جی کسی کو خدا نے سب کچھ دے دیا، اولاد نافرمان ہو گئی ہے، ہاں جی اولاد نافرمان ہو گئی ہے، اوہو اتنا بڑا غم، سب کچھ دے دیا، بیوی فرنٹ ہو گئی ہے، بیوی فرنٹ ہو جائے نا توبہ کرو، اچھا اس لیے دانت اپنے برابر رکھا کرو، پکے صوفی نہ بنو سارے، جس آدمی کے دانت پورے نہ ہو نا بیوی کا غمال کرتی ہے اس آدمی کو، سمجھو نا، ہاں بیویوں کے حق و حقوق بھی ادا کیا کرو لیکن تھوڑا سا ہوشیار ہو کے رہا کرو، ٹھیک ہے نا، ہاں یہ بڑا مکر کا زمانہ ہے، فتنے کا دور ہے، ایسا تو جس وقت دیکھو نا بیوی کا موڈ خراب ہو نا تو اس کے ساتھ ایک جھوٹ بھی بول لیا کرو، کیا کیا کرو، میں گیا تھا بازار گیا تھا، وہاں وہ بڑا ایک خوبصورت سوٹ، وہ کیا کہتے اس کو، وہ ڈمی پہ لگا ہوا تھا، ایک بڑا خوبصورت سوٹ کہاں لگا ہوا تھا، ڈمی پر لگا ہوا تھا، میرے دل نے بہت چاہا کہ تمہارے لیے خرید کے لے آؤں لیکن جیب کو دیکھا تو پیسے نہیں تھے، کاش کہ وہ تیرے لیے لے آتا، بس بیوی اسی پہ راضی ہو جائے گی، سمجھو نا، ضروری نہیں ہے کہ مقابلے کرو آگے سے، ضروری نہیں ہے کہ گھر میں لڑائی بناؤ، اچھا سمجھو نا، عورتوں کے ساتھ بد اخلاقی نہیں کرتا آدمی، عورتوں کے ساتھ بد اخلاقی، میرے پاس ایک جرسی آیا نا چرس پیتا تھا، مجھے کہتا ہے پیر صاحب کو وظیفہ دو میری شادی ہو جائے کدھر ہے، میں نے کہا شادی تو ہو جائے گی، تو چرسی آدمی مارے گا تو بیوی کو، وہ آگے سے مجھے کہتا جی پیر صاحب تسی بڑے عجیب آدمی ہو، بیویاں پیار واسطے ہونی کہ مار واسطے ہونی ہیں، بیوی پیار کے لیے ہوتی ہے کہ مار کے لیے ہوتی ہے، میں نے کہا بات تو اس نے ٹھیک کی ہے کیونکہ چرسیوں پر بھی بڑے بڑے الہام ہوتے ہیں، یہ بڑے نرم دل کے لوگ ہوتے ہیں، بڑی عجیب عجیب بات کرتے ہیں، یہ کتنی عجیب بات ہے، یہ تو سیاڑا بھی ایسی بات نہیں کرتا، کرتا ہے نہیں کرتا، اس نے کہا جی مار کے لیے تو نہیں ہوتی عورت، وہ تو پیار کے لیے ہوتی ہے، تو اس واسطے کر کے اپنے ماحول کو ٹھیک رکھو، اچھا ان چیزوں سے گھر کا ماحول بھی ٹھیک ہوتا ہے، دین آتا ہے، دین آتا ہے، اور عورتوں کے ساتھ بھی بحث مقابلے نہیں کرنے چاہیے، اور عورتوں کو بھی تھوڑی سی عقل کرنی چاہیے، اچھا ہمارے ایک دوست ہیں وہ کہتے ہیں جی کیا کریں گھر داخل ہو، جس میری بہن بیٹی کے اندر یہ کمزوری ہو نا تو اس کو دور کریں، کہتے ہیں جی گھر داخل ہو، ابھی داخل نہیں ہوا، بھائی ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے خاوند کو پانی پیش کرو، کیا کرو، اس کو پانی دو، اس کو پوچھو دن کو کتنی جھڑکیں کھائی ہیں لوگوں سے، جی کوئی بیچارہ پتہ نہیں کس کس سے جھڑک کھا کے آیا ہوا ہے، دفتر میں کسی نے کتنا تنگ کیا ہے، کسی نے کیا پریشان کیا ہے، وہ بیچارہ گھر پہنچا ہے، نہ اس کو چائے کا پوچھا نہ کھانے کا پوچھا، پہلے ہی کہہ دیا وہ بلب خراب ہے، ٹوٹی ہوئی ہے، بچہ بھی بیمار ہے، وہ کہتا خدا کی بندی ہے نہ میں مستری ہوں نہ میں پلمبر ہوں، ہاں نہ میں الیکٹریشین ہوں نہ میں ڈاکٹر ہوں، میں سارا دن پریشانی سے گھر آیا ہوں، ابھی میری بات تو سنو ذرا، آل راؤنڈر تو صرف مولوی عثمان ہی ہے، اس کو سارے کام آتے، باقی سارے، ہاں تو تھوڑا سا صبر کرو، تو عورتوں کو یہ چاہیے کہ تھوڑا سا صبر کریں، سمجھے نا جی، تو اس کے حالات کو سنیں، اس بیچارے کا غم سنیں کہ یہ بیچارہ ٹین ہے، ٹین کیا ہے، وہ چادر ٹین کی ہوتی ہے نا، وہ ساری گرمی اپنے سر پہ لیتی ہے، نیچے والوں کو آرام پہنچاتی ہے، تو خاوند کی مثال ہے ٹین جیسی، وہ بیچارہ سارا دن کی دھوپ اپنے سر لے کے گھر پہنچا تھا، آگے سے جناب اس کے ساتھ سارے قصے شروع ہو گئے، تو بہرحال یہ میں اس لیے بات نہیں کر رہا آپ سے کہ آپ کو خوشطبی سنا رہا ہوں، یہ معاشرے کی بیماریاں ہیں، کمزوریاں ہیں، اس سے گھر برباد ہو رہے ہیں اس وقت،
نقصان ہو رہا ہے بہت زیادہ، ٹھیک ہے نا، تو ان ساری چیزوں کی اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک خاتون نے ابھی مجھے میسج کیا ہے کہ میرا خاوند بڑا بد مزاج ہے، تو اپنے بیان میں آپ اس کی اصلاح کے لیے کوئی نسخہ بتائیں، اس کی اصلاح کے لیے کیا بتائیں، نسخہ بتائیں۔ تو میں نسخہ بتانے لگا ہوں، اس بہن کو بھی اور جو باقی بہنیں وہ بھی سن لیں۔ وہ نسخہ یہ ہے، ایک اللہ والے کے پاس ایک خاتون آئی اور خاتون کہنے لگی حضرت میرا خاوند بڑا بد مزاج ہے، بڑا بد اخلاق ہے، بات بات پہ گالیاں دیتا ہے، اس کے لیے دعا کریں خدا اس کو انسان کا بچہ بنائے، اور مجھے کوئی ایسا وظیفہ دیں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس اللہ والے نے کہا بیٹی ایسا کرو، شیر کی دم سے ایک بال نکال کے لاؤ۔ کیا کرو؟ شیر کی دم سے بال نکال کے لاؤ، میں تمہیں دم کرا کے دوں گا مولوی عمیر صاحب سے، تو بس وہ تمہارا خاوند ٹھیک ہو جائے گا۔ بات سمجھ گئے ہو؟ اس عورت نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے۔ خدا جانے وہ چڑیا گھر گئی، جنگل گئی، کہاں گئی، اس نے شیر کو اپنے ساتھ مانوس کر لیا۔ کیا کیا؟ شیر کو مانوس کر لیا، شیر کو اس نے کنٹرول کر لیا۔ اب شیر اپنی پوزیشن میں بیٹھا ہوا تھا، اس عورت نے اس کی دم سے بال نکال لیا، دم سے بال کھینچ لیا، اور اس اللہ والے کے پاس آئی، کہنے لگی حضرت بال لے کر آ گئی ہوں، دم کر کے دے دیں کہ اللہ کرے میرا خاوند ٹھیک ہو جائے۔ اس اللہ والے نے کہا اللہ کی بندی، وہ میری بیٹی، تجھے خدا نے اتنی صلاحیتیں دی ہیں کہ تو شیر کو قابو کر سکتی ہے، گلشیر کو قابو نہیں کر سکتی۔ کدھر ہے گلشیر؟ تو شیر کو قابو کر سکتی ہے، گلشیر کو قابو نہیں کر سکتی۔ یعنی تیرا خاوند جو ہے وہ شیر سے زیادہ خطرناک تو نہیں ہے نا۔ ایک لطیفہ ہے نا، لوگ بھی کہتے ہیں نا کسی کو کہو تو جانور کا بیٹا ہے نا، اس کو غصہ آ جاتا ہے، اس کو شیر کا پتر تو خوش ہو جاتا ہے۔ کسی کو شیر کا بیٹا کہو نا خوش ہوتا ہے، جانور کا بیٹا کہو تو، حالانکہ شیر بھی جانور ہے نا، ہاں ٹھیک ہے۔ تو بات یہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے عورت کو صفات دی ہیں کہ وہ شیر کو قابو کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، تو اپنے خاوند کو قابو نہیں کر سکتی۔ اب خاوند کو قابو کرنے کی صلاحیت بھی اللہ نے تجھے دی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پتھر دل موم ہو جاتے ہیں، انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا، انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں، اپنی زبان کو۔ یقین جانیں میرے پاس بے شمار مسائل دن رات کو آتے ہیں لوگوں کے، میری بہنیں بیٹیاں محسوس نہ کریں کہ جی خانقاہ میں آ کے اپنے لیے خواہ ایک مصیبت کھڑی کی ہے، اپنی خلاف باتیں سنتی ہیں۔ کئی سارے دوست یقین جانے نہ وہ جینے کے ہیں نہ مرنے کے ہیں، اپنے ان 2 4 5 معصوم بچوں کو دیکھ کر زندگی گزار رہے ہیں، بس زندگی گزارتے ہیں، جینے کا مزہ ختم، زندگی کا مزہ ہی ختم۔ اب عورت کو کیا بیماری لگی ہوئی ہے کہ میں کسی طریقے سے اس کو محکوم بناؤں، غلام بنا کے رکھوں اس کو۔ اور اللہ والوں نے لکھا ہے کہ جو عورت اپنے خاوند کو غلام بناتی ہے وہ ساری زندگی غلام کی بیوی رہتی ہے، اور جو اپنے خاوند کو عزت دیتی ہے، بادشاہ بناتی ہے، خود ملکہ بن جاتی ہے، خود کیا ہو جاتی ہے؟ ملکہ بن جاتی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ایک نوکرانی بننا چاہتی ہو یا ملکہ بننا چاہتی ہو، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طریقے سے اپنے ماحول کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ کو بھی زیادہ جذبات نہیں آنے چاہیے، اچھا آپ لوگ بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اچھا ٹھیک ہے نا۔ ہاں عورتوں کو ہی نہیں کہ سارے قصور انہی کے ہوتے ہیں، ہم بھی اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، اپنے اخلاق ٹھیک کریں، اپنا کردار ٹھیک کریں۔ باقی مثالی زندگی جنت میں ہوگی، اچھا مثالی زندگی جنت میں ہوگی۔ کہاں ہوگی؟ دنیا میں مثالی زندگی بہت کم لوگوں کی ہوتی ہے کہ کوئی آدمی کہے جی میرے سارے کام سیدھے ہو جائے۔ یہ دنیا میں اللہ نے بنائی اس لیے نہیں ہے
مثالی زندگی جنت میں اللہ دیں گے. ہمارے حضرت فرماتے تھے سگیو گزارے کے یار بنو، گزارے کے یار بنو. ہاں گزارے کے یار بنو، بس گزارا کرو، گزارا کرو. کریں گے نا انشاءاللہ سارے؟ ٹھیک ہے نا؟ ہاں بس جن کی شادیاں نہیں ہوئی نا وہ تیار رہو. پیر نصیر الدین صاحب کہتے تھے کیا کرو؟ تیار رہو، تمہارا بھی ٹھیک ٹھاک حال ہو جائے گا. کیوں ثاقب صاحب؟ ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے سارے. تو اللہ سے اس کی توفیق مانگو، اپنے گھر کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں. صحیح ہے نا انشاءاللہ؟ بس صبر سے گزارا کریں، صبر سے. ایک بات اور سناؤں آپ کو. ایک آدمی میرے پاس آیا نا، ایک آدمی، اس نے مجھے کہا پہلے میاں بیوی ہم روز گھر میں لڑتے تھے نا، نوک جھونک رہتی ہے، فرشتہ تو کوئی نہیں ہے نا. کوئی آدمی یہ کہنا جی میری گھر میں بیوی سے نوک جھونک نہیں ہے، یہ غلط کہتا ہے. وہ یہ کیا کہتا ہے؟ وہ اور لوگ تھے. ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے لوگ پانی میں تیرنے کو، ہوا میں اڑنے کو کرامت سمجھتے ہیں. اس بات کو کیوں کرامت نہیں سمجھتے ہو؟ میں نے 55 سال اپنی بیوی کے ساتھ گزارے ہیں، ساری زندگی ایک لہجے میں بات کی ہے. ساری زندگی ایک لہجے میں بات کی ہے. اللہ اکبر. ساری زندگی ایک لہجے میں بات کی ہے. کیا کمال انسان تھے، کیا کمال تربیت تھی. یہ کوئی معمولی بات نہیں بات ہے. نوک جھونک ہوتی ہے نا. ایک آدمی نے مجھے کہا جی کہ پہلے تو نوک جھونک رہتی تھی، اب گھر میں بہو بھی آ گئی ہے تو بہو کے سامنے ساس سسر لڑتے ہوئے اچھے نہیں لگتے نا، اچھے نہیں لگتے. کیونکہ اگر بہو کو پتہ چل جائے نا تو ساس اور بہو کی تو زبردست جنگ ہوتی ہے، تو وہ خوش ہوگی پھر نا. کیا ہوگی؟ ستر ہو ایسا. کیا ہوا؟ ستر سمجھ لیں نا. مستری کے پاس ہوتا ہے نا، جب دیوار بناتا ہے نا اس کو سال ستر کہتے ہیں نا. وہ دیوار چیک کرتا ہے اس طرح. تو جو بہو ساس کے خلاف ہو نا تو گھر میں جنگ ہو نا وہ خوش ہوتی ہے. ٹیٹ ہویا کم، لڑیں آپس میں، یہ مرے خدا مارے اس کو. ایک بہو مجھے فون کرتی تھی حضرت میری ساس بڑی ظالم ہے، خدا اس کو یہ کرے وہ کرے. اللہ کی شان مر گئی. وہ صبح بڑی تھی گھر کی، وہ پوتوں کو اٹھاتی، بچوں کو اٹھاتی، تیار کرتی، اسکول بھیجتی نا. تو یہ میڈم سوئی رہتی. یقین جانے جی وہ اماں جی فوت ہو گئی. پھر ایک دن مجھے فون کر کے کہتی ہے حضرت وہ کم از کم وہ بچوں کو تو تیار کرتی تھی، اب وہ بھی نہیں ہو رہا، میں بہت پریشان ہوں، کیا کروں. یہ دیکھو بوڑھیوں کے ساتھ صبر کرو. اچھا جن کو آج مائیں بری لگتی ہیں نا کل یہ روئیں گے، اور جو ماؤں کو رلاتے ہیں، باپ کو رلاتے ہیں، یہ سبق پڑھ لیں، کل یہ پڑھ کے مریں گے. یہ کیا کریں گے؟ یہ پڑھ کے مریں گے. جیسی کرنی ویسی نہ مانے تو کر کے دیکھ. جو بہو آج ساس کو تنگ کرتی ہے کل تنگ ہوگی ہے. ٹھیک ہے. کیا بات کر رہا تھا میں؟ اس نے کہا جی بہت جنگ ہے، پہلے لڑتے تھے اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب لڑنا اچھا نہیں ہے نا، تو مجھے کوئی تویز دے دیں. کیا کریں؟ میں نے کہا وہی کیا اس کو تویز دیں. یقین کریں میں بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. کبھی پانی جل جاتا ہے، کبھی تیل بھی نہیں جلتا نا. ایسا سنا ہے آپ نے؟ تو کبھی کبھی پانی جل جاتا ہے نا. میں نے ایک سفید کاغذ نکالا جی تو اس کو لپیٹ کے دیا کچھ لکھے بغیر. میں نے کہا بزرگوں جس وقت گھر جایا کرو نا اس کو زور سے دانتوں کے نیچے دے دیا کرو. دروازہ کھڑکائیں دانتوں کے نیچے دے دیں اس کو. بس وہ اس طرح ہی کرتا. ایک ہفتے بعد آیا جی تو مجھے کہتا پیر صاحب اللہ آپ کے دونوں جان اچھے کریں، میرے گھر سے جھگڑا ختم ہو گیا. اب جھگڑا کدھر ہو، اب بیوی جتنا مرضی بولے، اس نے آگے سے تویز دانتوں کے نیچے دیا ہوا ہے، زور سے دبا رہا ہے اس کو. آخر بیوی کو بھی شرم آ گئی، یار کتنا بولتی ہے، بولتا ہی نہیں آگے سے. لڑائی تو تب ہوتی ہے کہ بندہ آگے سے بولے. ہاں تو اس لیے وہ بولتا نہیں تو لڑائی نہیں ہوتی آگے سے. تو اس لیے
ہم سب کو اپنی زبانوں کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے، احتیاط کرنا چاہیے، بس صبر کے ساتھ زندگی کو گزارنا چاہیے. یہی تزکیہ ہے. ہاں ہے، بات بڑی مشکل لگے گی آپ کو. میں نے کسی کتاب میں پڑھا یہ خانقاہ کیا ہوتی ہے، خانقاہ کیا ہوتی ہے. اب آپ کو سمجھ آئے گی خانقاہ کیا ہے، یہ کیوں پڑا، یہ نام خانقاہ نام کیوں پڑا ہے. نے کہا یہ اصل میں یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے. کس کا لفظ ہے؟ عبرانی زبان کا. یہ خانق ایک گھاس ہے. خانق کیا ہے؟ ایک گھاس ہے. اس گھاس کو کھا کر جانور مرتے تھے. جانور کیا کرتے تھے؟ جانور مر جاتے تھے. اس سے خانقاہ پڑا ہے کہ یہاں آ کر اپنی خواہشات کو مار دو. بس خواہشات کو کیا کر دو؟ مار دو، ختم کر دو. سمجھو نا. تو حکیم صاحب فرمایا کرتے تھے یہ خانقاہ جو ہے نا، جب مارو گے نا پھر اندر سے آواز آئے گی آہ آہ آہ. پھر اندر سے کیا آواز آئے گی؟ آہ آہ آہ. سمجھو نا. بس یہ زندگی گزارنی ہے. یہ میں ایسی بات نہیں کر رہا کہ ہم سارے ان صفات کے حامل ہیں، یہ مذاکرہ ہے ہمارا، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. تو انشاءاللہ باقی باتیں رہیں گی. اب آپ سے درخواست یہ ہے کہ وقت کو قیمتی کریں. اچھا اب ہم مراقبہ کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، دعا کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ نماز ہوگی. نماز کے بعد کھانا کھائیں گے، اور کھانے کے بعد سب ساتھی آرام کر لیں گے، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور جو جگانے والے ساتھی ہیں وہ تقریباً کوشش کریں کہ 3:30 کے بعد مجمع کو اٹھا دیں، تاکہ اس ماحول میں رہ کر اگر تہجد کی نماز نہ پڑھی نا تو ہم گھر میں نہیں پڑھ سکتے. خواتین کا مجمع کچھ زیادہ آیا ہے تو ان سے میری درخواست یہ ہے کہ وضو کا اہتمام کی جگہ تھوڑی کم ہے. اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سالوں میں اللہ کرے گا کہ جگہ وسیع ہو جائے گی، تو ایک دوسرے کا اکرام کریں. اور بچوں والی ماؤں سے پہلے درخواست کی تھی کہ وہ مدرسے کے ماحول میں رہیں، اور وہ خواتین جن کا مسجد کے ماحول میں رہنا فی الوقت مناسب نہ ہو وہ بھی وہیں رہیں. اور جو خواتین مسجد کے حال میں ہیں نیچے تو وہ جماعت کی نماز کا اہتمام کریں. جماعت کی نماز بھی پڑھیں اسی مجمع کے ساتھ، اور اپنے ذکر اعمال باقی چیزیں اس میں بھی پورے طور پہ شریک ہوں، ٹھیک ہے نا انشاءاللہ. اور بچوں کی ماؤں سے درخواست ہے کہ جو رونے دھونے والے بچے ہیں ان کو اس حال میں نہ لائیں جہاں پہ یکسوئی سے جو عورتوں کی تربیت کی بات ہو رہی ہے وہ سن رہی ہیں، تو اس کا بھی زیادہ خیال رکھیں. اب خواتین سے بھی درخواست ہے کہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھیں، دو زانو ہو کر بیٹھیں، جو جس طرح سہولت سے بیٹھ سکتے ہیں اس طرح بیٹھیں، اور پوری یکسوئی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، ٹھیک ہے نا. اب ہم کرتے ہیں مراقبہ. دل کی زبان سے دل میں اللہ اللہ اللہ